کل کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی, ڈی جی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی کل, اور اس پریس کانفرنس کے بعد جو جواب آیا تحریک انصاف کا, ایسا لگتا ہے کہ حالات کافی ایکسٹریم پوزیشنز لے لی گئی ہیں دونوں سائڈ سے. آج بھی انفارمیشن منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی, ہمارے انفارمیشن منسٹر طارڑ صاحب نے. کل والی پریس کانفرنس زیادہ بہتر تھی, ایک بڑی کمزور سی کوشش کی انہوں نے 9 مئی پہ وہی باتیں کرنے کی جو کل ایک بڑے سخت انداز میں کر دی گئی تھی. بہرحال انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اور حکومت کی جانب سے یہ کہا کہ کل بہت سے حکومت کی جانب سے تقاریر منعقد کی جائیں گی جس میں تقاریر ہوں گی, اور 9 مئی کے بارے میں ظاہر ہے دوبارہ بہت سے لوگ جو بات کریں گے اس پر. دوسری جانب تحریک انصاف نے ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا ہے, وہ اس کو یوم شہداء کے لیے ریلیاں نکال رہے ہیں. آج جو اسلام آباد میں سیمینار ہوا جس میں عمر ایوب صاحب, محمود خان اجگزیب صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب, انتہائی سخت تقاریر کی گئیں. اس میں ان تقاریر میں جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس کا کہا جائے کہ بہت سے جوابات دیے گئے تو شاید غلط نہیں ہوگا, سخت ترین گفتگو تھی. اب حالات یہاں سے کہاں جائیں گے؟ دونوں پارٹیاں ایکسٹریم پوزیشن لے چکی ہیں, لے لی گئی ہے. آج کل آپ کو یاد ہوگا ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا معافی مانگیں, تعمیری سیاست میں کردار ادا کرنے والی بات کریں تو معافی ممکن ہے. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے. اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے, اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے, اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں رہے. تعمیری گفتگو کریں, تعمیری سیاست کریں, معافی مانگیں. اسد کیسر صاحب کل پروگرام میں رات کو موجود تھے میر بخاری صاحبہ کے ساتھ. عمومی طور پر بڑے دھیمے سیاستدان سمجھے جاتے ہیں. اگر آپ تحریک انصاف کے اندر لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, بڑے رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں, بڑے دھیمے آدمی ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا معافی مانگیں گے تو انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیں. اب وہ کہتے ہیں کہ صدقے دل سے معافی مانگے, اونلی وے آؤٹ. دیکھیں ہم معافی اللہ معاف کرے, اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگے گے؟ میں کہا کسی اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگیں. ایک طرف ان سے پھر مذاکرات کی بات کی گئی کہ عمران خان صاحب نے تو ایک مذاکراتی کمیٹی بھی بنا رکھی ہے. انہوں نے کہا مذاکرات اب ختم. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیں. سر بات کس سے کرنی ہے پہلے یہ بتائیں. بات ہم نے کسی سے نہیں کرنی ہے, نہ ہم بات کریں گے, نہ کسی سے بات کرنی ہے. کرنی نہیں ہے بات, تو 3 رکنی کمیٹی کیوں بنائی ہے عمران خان صاحب نے؟ وہ کمیٹی جو ہے نا بیسیکلی اس کے اندر کنفیوژن ہے, میں اس کے بارے میں زیادہ. انہوں نے کہا کہ اب بات ہم نے کسی سے نہیں کرنی. ایک ایکسٹریم پوزیشن تحریک انصاف نے لے لی ہے اس معاملے پر. جو پہلے تو تحریک انصاف کی جانب سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. کوئی کہتا تھا اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے کیونکہ حکومت بے اختیار ہے. کوئی کہتا تھا نہیں جی اگر حکومت کوئی لائے عمل دے تو ہم ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. حکومت خود یہ کہہ رہی تھی کہ ہم بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں, لیکن اب لگتا ایسا ہے کہ ایکسٹریم پوزیشن لے لی گئی ہے. عموماً یہ دیکھیں جیسے اس پریس کانفرنس میں ایک سخت پیغام گیا, اس کا جواب بھی انتہائی سخت آیا ہے. عموماً سیاستدان 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب اس طرح کی سخت گفتگو کی جائے, جس طرح کی کل کی پریس کانفرنس بھی کی گئی. سیاستدان سوچتا ہے کہ ظاہر ہے وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دم آن, لیکن آج عمران خان صاحب کی جانب سے ٹویٹر پر ایک بڑا سخت پیغام ان کی جانب سے آیا. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ تقاریر جو کی گئی اسلام آباد میں, ایک سیمینار تھا تحریک انصاف کی جانب سے اور وہ جو گرینڈ الائنس ہے اس کی جانب سے, انتہائی سخت تقاریر بھی کی گئی ہیں. سو اب یہاں سے جانا کہاں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب کہتے ہیں تعمیری سیاست میں حصہ لیں تو کیا اسی تنخواہ پہ کام کریں, یہ مقصد ہے یہ کہنے کا کہ اب تعمیری سیاست کریں؟ یعنی جو ہو گیا الیکشنز میں فارم 45 ہے, 47 ہے, مینڈیٹ تھا نہیں تھا, آپ اسی طرح کام کریں گے.